السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج 4 خبروں کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک تو یہ کہ جی آئینی ترمیم کی کوششیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، اس سلسلے میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، کب تک ترمیم پیش کی جائے گی۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں جناب 63A کا کیس آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے۔ کیا ہوا آج اور کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تیسرا، مہنگائی کی شرح پاکستان میں 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور 6 سمتھنگ ہو چکی ہے، جو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ کتنی کم ہوئی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ سے ذکر کریں گے۔ اور انٹرنیٹ پاکستان میں کب اس کی سپیڈ ٹھیک ہوگی، دوبارہ سے خراب ہوئی ہے، تو آج پی ٹی اے کے چیئرمین نے کچھ صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس میں ان کو کیا بتایا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور 5G پاکستان میں کب آ رہا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے جی، چینل اگر اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آئینی ترمیم کے حوالے سے کوششیں جو ہے وہ تیز ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے رات گئے آج محسن نقوی نے جا کے مولانا فضل الرحمان سے پھر ملاقات کی، پھر ایشورنس کی بات ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے کچھ لیڈرز کو اپنے گھر میں عشائیے پہ بلایا ہوا تھا، وہ عشائیے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہ آئے، انہوں نے ظاہر گلدستہ بھی اٹھایا ہوا تھا، محسن نقوی صاحب نے مبارکبادیں دیں جناب۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے پریس ریلیز جاری کی جو وزارت داخلہ کی، اس میں ان کی 5-6 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں مولانا صاحب کی۔ ان کو کہا گیا کہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایک مدبر ہیں، مفکر ہیں، اور جناب ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے آئین بنانے والوں کے ساتھ رہے ہیں، آئین کے حوالے سے سمجھ رکھتے ہیں، ایک ایسے شخص ہیں جن نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا ہے، ایک سینئر سیاستدان ہے۔ یہ سب کچھ محسن نقوی نے ان کو کہا ہے، اور محسن نقوی آپ کو پتہ ہے کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ان سے ملے ہیں رات کے۔ بلاول بھٹو جناب گئے کوئٹہ، اور کوئٹہ میں جا کے وکلاء سے خطاب کر کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ وہاں پر انہوں نے کیا کیا باتیں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی، لوگوں نے کہا جی آپ تو وہی فوجیوں والی بات کر رہے ہیں، اس زمان سے بات۔ انہوں نے کہا یار میں نے تو کبھی کسی میجر، کسی بریگیڈیئر، کسی جنرل کو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کیسے ان کی زبان بول رہا ہوں؟ میں تو آپ سے ایک اپنے دستور کی، اپنے جو میثاق جمہوریت کے تحت تھا، اور یہ ہمارا ہمیشہ سے ویژن تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خیر، انہوں نے بات کی، محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، اور محسن نقوی آپ کو پتہ ہے کیوں بار بار جاتے ہیں؟ کہ محسن نقوی صاحب کا مولانا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا محسن نقوی جناب جب CNN میں ہوتے تھے تو مولانا صاحب کو نظر بند کر دیا گیا تھا مشرف کے دور میں اپنے علاقے میں ہی، تو یہ وہاں جا کے ان سے ملتے تھے، اور پھر اس کے بعد سے بڑا اچھا تعلق بن گیا۔ لاہور جاتے ہوئے کئی دفعہ ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں مولانا صاحب، یہ ان کے گھر آتے جاتے ہیں، تو بڑا اچھا تعلق ہے، بڑی اچھی ریپٹ ہے۔ تو یہی نہیں ہے تو مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس دفعہ یہ ٹاسک جناب ملا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو اور محسن نقوی کو۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول جو ہے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں اور محسن نقوی کر رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ اس ہفتے کے اینڈ تک لائی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے یہی وجہ ہے شاید کہ عمران خان صاحب نے جی کال دے دی ہے، اور ڈی چوک پہ دھرنے کی بھی، کہ وہ ان کو تاریخ کا پتہ لگ گیا ہے کہ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، ان میں سے کسی دن میں لائی جا سکتی ہے، تو انہوں نے جمعے کو ڈی چوک پہ پہنچنے کا کہہ دیا۔ ابھی تک پارٹی کے باقی لیڈرز کی طرف سے کوئی تیاری سامنے نہیں ہے ڈی چوک پہ احتجاج کے حوالے سے عمران خان کی، لیکن کال انہوں نے دے دی ہے، تو ترمیم کی کوششیں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس میں جناب قاضی فائز صاحب نے وہی کیا جو توقع کی جا رہی تھی۔ کل تک جسٹس منیب اختر جو 5 رکنی بینچ میں شامل تھے، جو کہ 63A آئین کا آرٹیکل ہے، اس کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا تھا، اس میں آئین کو ری رائٹ جو کیا تھا عدلیہ نے 2022 میں، اس کی نظر ثانی کی اپیل ہے، اور 5 رکنی بینچ انہوں نے بنایا تھا جس میں جسٹس منیب اختر تھے۔ جسٹس منیب کل آئے نہیں، انہوں نے کہا میں آیا نہیں ہوں لیکن میں معذرت نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، تو اس لیے میں نہیں شامل۔ جب وہ نہیں شامل ہوئے، کل کا ان کو پورا دن دیا گیا، تو پھر آج صبح ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینچ کو اگر ریکنسٹیٹیوٹ کرنا ہو، دوبارہ بنانا ہو، تو اس کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ضروری ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں آپ کو پتہ کون کون 3 ممبر ہیں؟ جسٹس امین الدین، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، اور جسٹس منصور۔ جسٹس منصور پچھلے اجلاس میں بھی نہیں شامل ہوئے تھے، وہ چونکہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں امینڈمنٹ لائی گئی ہے صدارتی، جس کے تحت ایک ممبر کی چیف صاحب کی مرضی کا ہوتا ہے، اور جسٹس منیب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد سے جسٹس منصور نہیں پکڑائی دے رہے، اور وہ آج بھی نہیں بیٹھے۔ وہ نہیں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی چونکہ فیصلہ تو 2-1 سے ہی ہونا ہوتا ہے، اکثریت 2 ہے، تو 2 ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو فیصلہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جسٹس نعیم اختر افغان کو اسی کمیٹی میں شامل کر لیں، جسٹس منیب کی جگہ۔ نعیم اختر افغان
جسٹس امین الدین کے ساتھی ہیں، یہ وہ 2 ججز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی PTI کا کوئی حق نہیں، نہ سنی تحریک کو مل سکتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت پہ لازم بھی نہیں کہ فیصلہ تسلیم کریں۔ تو اب لگ رہا ہے کہ یہ جو 5 رکنی بینچ بن گیا، اس کی سماعت بھی آج شروع ہو گئی ہے، تو یہ 5 رکنی بینچ جس کا سب کو امید رکھ گئی ہے کہ یہ فیصلہ 5-0 سے ہی اب آئے گا، کیونکہ سارے جج وہ ہیں جو اس ترمیم کے حوالے سے ایک خاص خیال رکھتے ہیں، ترمیم نہیں 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا پرانا ڈیسیژن ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جو پارٹی پالیسی کے خلاف ممبر ووٹ دے گا پارلیمنٹ کا، نہ صرف وہ ڈسکوالیفائی ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ تو ان ججز کا موقف یہ ہے، ان میں سے کچھ 2 ججز نے تو وہاں پہ بھی موقف دیا تھا جی، ان کا موقف یہ ہے، یہ اس بینچ میں شامل بھی تھے جو آج 5 رکنی بینچ کے 2 ججز ہیں، وہ اس وقت بھی ڈسینڈنگ نوٹ دے چکے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ جی آئین میں اگر کوئی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، انہوں نے جرم ہی جب نہیں کیا، جب ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوا تو پھر ڈسکوالیفائی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اگر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں تو پھر ووٹ کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہا؟ تو یہ ہے، اور جس طریقے سے آج سماعت ہوئی ہے، اس سماعت میں جناب سپریم کورٹ بار کے جو نمائندے تھے انہوں نے آج دلائل دے دی ہیں، اور دلائل میں بتایا ہے کہ جی یہ آئین کو ری رائٹ کے مترادف ہے۔ وکلاء جو ہیں وہ بہت پہلے درخواست دے چکے تھے اس وقت 2022 میں کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے، آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کریں۔ تو آج بھی کہتے ہیں وکلاء کا یہی موقف ہے، اور ہم لوگ اس پہ آئے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب آپ کی سیاسی وجوہات نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہے ہماری سیاسی وجوہات۔ تو 3 فریق ہو گئے ہیں جی اس میں، ایک حکومتی جماعتیں، ایک PTI ہے، اور ایک سپریم کورٹ بار ہے۔ تو سپریم کورٹ بار بھی یہی چاہتی ہے کہ نظر ثانی منظور ہو جائے، حکومت بھی یہی چاہتی ہے نظر ثانی منظور ہو جائے، صرف PTI نہیں چاہتی، اور PTI کہہ نہیں سکتی کہ یہ غلط ہے کیونکہ ہے تو غلط، لیکن PTI یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بینچ کو غلط طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کیا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو قاضی فائز صاحب پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے ان کو اعتراضات کو نہیں تسلیم کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے دلائل بعد میں سنیں گے۔ تو میرا خیال ہے کل دلائل ہو جائیں گے اور پرسوں تک فیصلہ آ جائے گا، پرسوں نہیں آئے گا تو اس سے اگلے دن آ جائے گا، لازمی اسی ہفتے میں فیصلہ متوقع ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ رائٹنگ آن دا وال ہے، جو لوگوں کو بہت زیادہ توقع ہے، کیونکہ جو ریمارکس ہیں اور جو ماضی کی پوزیشن ہے اس سے مطابق لگتا ہے یہی ہے کہ کیس کی نظر ثانی منظور ہو جائے گی، اور جو پچھلا فیصلہ معطل ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے 2/3 اکثریت کے، جو کہ ترمیم کے لیے، کیونکہ حکومت کے پاس ایسے کئی ارکان موجود ہیں جو ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، مگر ووٹ پہلے ووٹ کا حق ہی ان کا نہیں تھا، ووٹ گنا ہی نہیں جانا تھا، اب گنا جائے گا تو یہ بہت بڑی ایک بوسٹ ملے گا۔ تو ترمیم کے حق میں ہی تیزی کے حوالے سے ہی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ بڑی تیزی کر رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس وقت کتنا رہ گیا، 26 اکتوبر تک کا وقت ہے۔ آج بلاول سے بائی دا وے پوچھا گیا کہ جی 26 تک کی جلدی کی کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا بھائی کیا گارنٹی ہے کہ 26 کے بعد جو آئے گی سپریم کورٹ وہ اب آئین کو دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر دے گی اور کچھ اور گڑبڑ نہ کر دے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ترمیم ہو جائے، آئینی ترمیم پہلے ہی ہو جائے۔ تو اس سارے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور وہ جلد سے جلد ہو جائے گی۔ اچھا، اور جو اگلی خبر ہے جی کہ مہنگائی کی شرح پاکستان میں 4 سال سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے لوگوں کے لیے کم از کم، اور 6.9% پر آ گئی ہے مہنگائی ادارہ شماریات کے مطابق، اور جو پہلے ڈبل ڈیجٹ میں تھی، 30 سے بھی اوپر جا چکی تھی، 36% ہو چکی تھی، اب جو ہے وہ 6.9% ہو گئی ہے۔ پٹرول کی قیمت کل ہی کم کی گئی تھی، مہنگائی کی قیمت کم ہوئی ہے، جو حکومت کی طرف سے کم از کم ایک اچھی چیز آئی ہے۔ IMF کے ساتھ ڈیل بھی ہو چکی ہے، اور بھی بہتریاں آ رہی ہیں۔ ابھی SCO کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں 15-16 تاریخ کو، اس کے بعد بھی شاید CPEC 2 کا آغاز ہوگا، لیکن مہنگائی کی جو یہ کمی ہوئی ہے اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے، تقریباً 4 سال کی کم ترین شرح پہ ہے۔ ادارہ شماریات پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ستمبر میں قیمتوں میں ایک سال کے مقابلے میں 6.93% اضافہ ہوا، یعنی کہ پہلے تو اضافے بھی 34% ہوتے تھے، اس دفعہ 6.93 یعنی کہ 7 سے کم فیصد اضافہ ہوا۔ اور اگست 2024 میں یہ شرح جو ہے 9.6% تھی، پچھلے مہینے میں 9.6% تھی، اس دفعہ 6.9% ہو گئی ہے۔ اور ماہانہ بنیاد پر ستمبر 2004 میں کنزیومر پرائس انڈیکس پر مہنگائی میں 0.5% کی کمی واقع ہوئی ہے، جو منتھ آن منتھ ہوتا ہے نا، پچھلے مہینے کے مقابلے میں 5% کم ہوئی ہیں چیزیں، جب پچھلے مہینے میں 0.4% اضافہ ہوا تھا، اس دفعہ یعنی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، ایک دفعہ 10 روپے کمی ہوئی تھی، کل پرسوں 2-3 روپے کمی ہوئی ہے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ستمبر 2024 کے لیے نیشنل کنزیومر پرائس انڈیکس کی شرح 2023 کے مقابلے میں کم ہو کر 6.93% رہ گئی ہے۔ شہری علاقوں میں مہنگائی کم ہو کر 9.29% پہ رہ گئی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں کم ہو کر 3.65% پہ ہو گئی ہے۔
ٹاپ لائن سیکورٹی کے سی ای او محمد سہیل نے ایک نوٹ میں کہا کہ جارحانہ مانیٹری کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وقت سے پہلے افراط زر کو 1 سال کے ہدف یعنی 7% سے نیچے لانے میں کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پٹرولیم اور بجلی کی قیمتیں گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان میں افراط زر میں اضافے کی بڑی وجہ تھیں, لیکن پٹرول کی قیمتیں پچھلے دنوں میں کم ہوتی رہی ہیں, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے. تو یہ ایک اچھی اپروچ ہے. اکانومی کے فرنٹ پہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں لگاتار. اس ہفتے میں کئی اچھی خبریں آئی ہیں, آپ کو دیکھنے IMF کی پروگرام مل گیا ہے, باقی بھی ملکوں کے ساتھ اچھی ڈیلیں ہو رہی ہیں. تو یہ, اور ملیشیا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں کل اور پرسوں میں, تو یہ ایک بہتری کی نوید ہے. لیکن احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. پتہ نہیں یہ سسٹینیبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا جی, ایک اور سوال آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پاکستان میں کب سپیڈ فل بحال ہوگی. آج ہر روز مسئلہ بن رہا ہوتا ہے جی, واٹس ایپ پہ تصویریں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, یوٹیوب کی ویڈیوز نہیں چل رہی. اس سب مسائل کے لیے آج سینئر صحافیوں کی ایک ملاقات ہوئی ہے چیئرمین PTA سے, تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جی یہ 20 تاریخ اکتوبر کی, ایک بہت دفعہ تاریخیں دی گئی, اس دفعہ ایک اور تاریخ دی کہ 20 تاریخ تک جو ہے پاکستان میں کیپیسٹی بڑھ جائے گی انٹرنیٹ کی. جو اس وقت انٹرنیٹ کی کیپیسٹی وہ کہہ رہے ہیں 5 TB کی ہے, 5 ٹیرا-بائٹ کی ہے جو کیپیسٹی ہے. یونٹ آپ سمجھ لیں 5, اور جو پاکستان میں ضرورت ہے وہ 8 TB کی ہے انہوں نے کہا انٹرنیٹ کے یوزیج کے حوالے سے اسپیڈ کی. تو انہوں نے کہا کہ جی 20 اکتوبر تک ہماری 9 TB ہو جائے گی کیپیسٹی, تو ضرورت پوری ہو جائے گی اور انٹرنیٹ کی اسپیڈ ٹھیک ہو جائے گی, ویب مینجمنٹ سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ وجوہات ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5G پاکستان لا رہا ہے. چلو جی 4G تو ہمارا چل نہیں رہا, 3G نہیں چل رہا, بس جی ہو رہی ہے. تو 5G انہوں نے کہا جی بالکل آ رہا ہے, اور اپریل تک آ جائے گا 5G پاکستان میں. 5G تو آپ کو پتہ ہے بڑی ایک گیم چینجر ہے انٹرنیٹ کی دنیا کا, بہترین سپیڈ ہو جاتی ہے, اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی سپیڈ, اور آپ کے انٹرنیٹ کی ڈیوائسز کی, آپ کے میڈیکل ایکوپمنٹس کی, میڈیکل کے آپریشن آسان ہو جائیں گے AI کے ذریعے. تو یہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے. تو یہ اچھی چیز ہوگی اگر آ جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پابندیاں لگ گئیں تو پھر کیا ہوگا. تو انٹرنیٹ پاکستان میں فی الحال PTA جب بھی کوئی بات کرتا ہے اور انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے تو لوگ ہنسی پڑتے ہیں کہ یہ سپیڈ کی کہاں بات کریں گے, یہ تو روکنے کی بات کرتے ہیں. اس پہ بھی بات ہوئی کہ جی ٹویٹر کیوں بند ہے, تو انہوں نے کہا جی ٹویٹر کی کمپلائنس جو ہے وہ بہت کم ہے. جو حکومت اس کو کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو بند کرو, یہ اکاؤنٹ کو ختم کرو, تو وہ نہیں کرتے. اور 17% کمپلائنس ہے, جبکہ باقیوں کی کوئی 80-90% ہے جو یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہی نہیں مانتا, اس لیے ہم نے ٹویٹر کو بند کیا. برازیل میں بھی بند کیا گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 5 وجوہات ہیں جی, پورنوگرافی ہے, بلاسفیمی ہے, سیکٹیرینزم ہے, کچھ اس طرح کی 5-6 وجوہات ہیں. اس میں جو بات اصل ہے وہ نہیں بتائی. اصل بات یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل ڈسینٹ ہوتا ہے, جو تنقید ہوتی ہے, جو ٹرینڈز بنتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مخالف, اس پہ بھی تو مسئلہ ہے. حالانکہ پاکستان میں ٹویٹر یوزر کوئی 35 لاکھ کے قریب ہیں جو کہا جاتا ہے, اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اور اس کے تو آپ دیکھیں کروڑوں میں. تو ان پہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو حکومت کی یہ کوئی حکمت عملی صحیح نہیں ہے میرے خیال میں. آپ ٹویٹر کے حوالے سے پاکستان میں قوانین کو بنا لیں کہ جو ٹویٹر پہ ایک حد کراس کرے گا اس کو کچھ سزا ملے گی, لیکن یہ تو نہیں کہ پورا پلیٹ فارم ہی بند کر دیں جس کی وجہ سے باقی کام بھی نہ ہو سکیں. آپ پوری دنیا سے رابطہ جو ٹویٹر کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے, انٹلیکچوئلس کا, تھنک ٹینکس کا, پریزیڈنٹس کا, پولیٹیشینس کا, تو وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی مستفید ہو سکتے. تو یہ کام رکا ہوا ہے. تو ٹویٹر کے حوالے سے تو یہ آپ کو بتایا کہ جی یہ اب لگ رہا ہے کہ ابھی فوری طور پہ تو نہیں کھولنے جا رہے جب تک کہ وہ ٹویٹر مان نہیں جاتا. اور ٹویٹر نے کہاں ماننا ہے ان سے, ایلان مسک کسی کی مانتا ہے بھلا, جب تک کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹرمپ کی حکومت آ جائے. ٹرمپ صاحب کی حکومت کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں ایلان مسک. تو یہ تھی جی آج کی 3 امپورٹنٹ خبریں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. فیڈ بیک کے آپ کے منتظر رہیں گے. دیکھتے رہیے آج کا ساتھ.